شروع کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ یہ پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ تھوڑا بہت اپنے دل کا درد بھی سناؤں گا حضرت کو، اور حضرت امیر عظمت کے ساتھ جو تعلق رہا شروع سے اس پر بھی تھوڑی بات کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سمجھنے والے، ہم سنانے کے عمل سے بہت گزرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے اس جماعت کو جس لیول کے مقررین سپوکس مین دیے ہیں، یہ شاید ہی کسی جماعت کے پاس یہ سپوکس مین ہوں۔ جس انداز میں مدح صحابہ ہماری جماعت کو اللہ نے دیے، شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ اس موقع پر میں بالا کوٹ سے مولانا شمس الرحمن طارق صاحب، ہمارے پشاور سے رمضان شنواری صاحب، اور کوہاٹ سے فیاض حیدری صاحب، ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور ملک کے طول و عرض سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کانفرنس میں مجھے بلایا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اگر بینچ مارکنگ کی جائے، آج ہمارے مخالف کچھ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر بھی کہوں گا، یہود و نصارہ، ان لوگوں نے نبی کی زندگی کی جو بینچ مارکنگ کی ہے اور وہاں سے جو کچھ سیکھا ہے، آج وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ سب سے عظیم دستور ہمارے پاس ہے، سب سے عظیم منشور ہمارے پاس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا پر حکومت کرنے کا حق بھی ہمارا ہے۔ آج ہمیں ڈکٹیشن ملتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ایکشن آف دا کمپینین پر بات کروں گا، نبی کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا 3 پہلوؤں پر مختصر۔ انشاءاللہ میری بات کو امید ہے، علماء کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضرت نے بلوچ صاحب نے حکم دیا کہ حضرت آپ نے ضرور بات کرنی ہے، ابو بکر حیدر صاحب مسلسل رابطے میں رہے، تو اگر غلطی ہو جائے تو معافی بھی چاہوں گا علماء سے۔ لیکن جو میری اس سرد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اگر آپ کی زندگی کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جائے، تو آپ کی زندگی ٹوٹل سوشل ورک پر مبنی ہے، ڈیپینڈ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں اور حضرت بلال کے قبول اسلام کو دیکھیں، تو ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دا سوشل ورک آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ نے گلی محلوں میں آپ لوگوں کے کام آئے، تھا کہ نہیں؟ آپ گھروں پر جایا کرتے تھے، اور گھروں پر جا کر آپ لوگوں کے کام کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ میری ذات سے زیادہ فائدہ لوگوں کو پہنچے۔ یہ نبی کا پہلا ایکشن جس کو آج ہم بھول گئے۔ گلی محلوں میں ہم وہ کچھ کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو وہ تکلیف دے رہے ہیں، جبکہ نبی کی زندگی اور آج اغیار میں نے ایک یہودی لڑکی کو نبی کی زندگی پر لیکچر دیتے ہوئے سنا برٹش کونسل میں، اور جس انداز میں اس نے انٹرپریٹیشن کی، آیات کی، میں حیران ہوں کہ آج ایک یہودی لڑکی پینٹ شرٹ میں، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، وہ آیات کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، نبی کی زندگی کے سوشل ورک پر بات کر رہی ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک پہلو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، تھا کہ نہیں ایسا؟ ہم نے 4تھی 5ویں سے پڑھا، وہاں پر آپ پہرو بیٹھا کرتے تھے۔ آخر آپ کرتے کیا تھے وہاں؟ کلمہ تو تھا نہیں، نماز تھی نہیں، دین تھا نہیں، نبی وہاں کرتے کیا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ نبی کی عبادت کا طریقہ غار حرا میں تھا کیا؟ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے،
آپ نے کتاب لکھی رسول اکرم کی سیاسی زندگی. اگر اسی کتاب کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں، اس کتاب کو میں نے 6 مرتبہ پڑھا. ایک دفعہ پڑھا سمجھ لیا، دوسری مرتبہ پڑھا پھر سمجھ لیا، تیسری مرتبہ پڑھا پھر سمجھ لیا. میں نے قسم کھائی کہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی، جب تک میں ریسرچ نہیں کروں گا یہ کتاب پڑھتا رہوں گا. کہیں 7ویں مرتبہ جا کر مجھے پورے 100 میں سے کوئی ایک 54 کی سمجھ آئی، اور وہ غار حرا میں نبی کی عبادت کے طریقے کو سمجھ کر مجھے برین سٹارمنگ کی سمجھ آئی کہ برین سٹارمنگ نبی وہاں بیٹھ کر برین سٹارمنگ کیا کرتے تھے، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے تحنس کا لفظ دیا ہے. اور یہ طریقہ آپ کے آباء و اجداد کا بھی تھا، عبد المطلب کا بھی تھا. نبی وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے تھے، پہلو اللہ کی ذات کو سوچتے، پہلو کائنات کو سوچتے، برین سٹارمنگ کرتے، اپنے دماغ پر زور دیتے، کائنات پر سوچتے. اور آپ چونکہ نبی تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، کل کائنات کے لیے نبی تھے، پھر اس لیول تک جب آپ کا ذہن، آپ کی سوچ پہنچی کہ جہاں پر لازم ہوا جبرائیل کا آنا، یہ وہ سپریارٹی سب سے جو اونچی نبی کی روحانی طاقت تھی. دوستو، آپ نے سب سے پہلے اپنے دین کا کام، اللہ کے دین کا کام سوشل ورک سے شروع کیا. آپ نے اس بات کو پیش کیا. کون سے القاب ملے؟ صادق اور امین کا لقب ملا کہ نہیں؟ آپ کے پاس لوگ آ کر امانتیں رکھنے لگے. آپ کی پرسنالٹی اس حد تک اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ لوگوں نے آپ پر آنکھیں بند کر کے آپ کے اوپر اعتماد، کانفیڈنس کیا. دوسرا، حضرت اس تمام جتنا بھی سیناریو ہے، اس کو سامنے لے کر جب آپ تھوڑا سا ایک سٹیپ، اور جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے آپ کے سامنے، وہ رول آف لا کا ہے، قانون کی بالادستی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، ڈیزرونگ کو اس کا رائٹ نہیں ملے گا، مستحق کو اس کا حق نہیں ملے گا. آپ نے مدینے کی ریاست مدینہ، آج بھی بڑے یار لوگ ریاست مدینہ کے نام دیتے ہیں. ریاست مدینہ کی بنیاد رول آف لا پر رکھی. رول آف لا کیا تھا؟ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی، نبی کی بہت بڑی اسٹریٹجی، جو ہمارے علماء بتاتے ہیں اخوت، بھائی چارہ. 20 انصار اور 20 مہاجرین صحابہ، ان کو بھائی بھائی، یہ سب سے پہلی اسٹریٹجی نبی. اس کے بعد قوانین کا اطلاق. آج ہماری پارٹیوں میں اپنی رائے حق کو، میں یہاں پر اس قسم کی بات ضروری میں رائے حق کو 10 سال مجھے 10 سال لگے پارٹی کو کانسٹیٹیوشن کی طرف لانے میں، دستور اور منشور کی طرف لانے میں. دن رات میں نے محنت کی کہ دستور کی بالادستی ہو، منشور کی بالادستی ہو. جو قوانین بنائے گئے ہیں اس قوانین پر مکمل عمل ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ میری اس بات کو 10 سال کے بعد کہیں جا کر تھوڑا سا سمجھا گیا. دستور کی بالادستی کہتے کسے ہیں؟ اور حضرت فرما رہے ہیں جب سمجھا تو نکال دیا. ایسا ہے حضرت کہ جہاں تک نکالنے کی بات ہے، ایسی بات بہرحال جیسا بھی ہے سب کو پتہ ہے. لیکن رول آف لا کی جب میں نے بات کی تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. اور اس پر ہوا کیا؟ ایک ٹیسٹ کیس تھا بالاکوٹ. میں نے وہاں پر پوری طاقت لگائی رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، میرٹ کے لیے. لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے رب ہم صحابہ کے نام لینے والے لوگ،
صحابہ نے حکومت، اللہ نے حکومت دی کس بنیاد پر دی صحابہ کو؟ تو بھائیو، یہ رول آف لا اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ دس از اے ویری مسٹ فار پالیٹکس. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے قوانین کی بندوبست. ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کرنا چاہوں گا، پھر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیں ہم لوگ جو میرے دل کا درد ہے، جو میں نے بڑا ڈیپلی آبزرو کیا، بڑے گہرائی میں جا کر میں نے محسوس کیا، جماعت ہم لوگ جھوٹے الزامات لگا کر ایک دوسرے کو جماعت سے نکالا. ایسا ہے ایک لفظ، ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے، باغی، ایک باغی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. میں میڈیا پر کام کرتا رہا، میرے 10 واٹس ایپ گروپ ہیں. میں نے ہر یقین کے نام سے ایک پورا میڈیا چینل بنانے کی کوشش کی، مجھے روکا گیا. تو ہم لوگ سنتے نہیں ایک دوسرے کو، جس کو ہماری زبان میں کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں. ہم اپنی بات سمجھا نہیں سکتے یا آگے سے کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتے. نبی کی بات کو سمجھا نہیں گیا، فرقے بن گئے. اگر نبی کی بات کو سمجھا جاتا تو یہ فرقے نہ ہوتے. صحابہ کی ذات کو، اصحاب رسول کے ایکشن کو، اسلوب صحابہ کو سمجھا نہیں گیا. آج ہم کتنے ٹکڑوں میں بیٹھے ہیں. ہمارے یہ جب ہمارے پاکستان میں ہر پارٹی